وہ یہ ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں یہ جو کائنات وجود میں آئی، جس میں چاند، سورج، ستارے، کہکشاں، خلا، فضا، ہوا، یہ سارا کچھ، سمندر، دریا، بحر و بر، یہ کتنی دیر میں؟ ایک سیکنڈ کے اگر حصے کرتے چلے جائیں، ایک سیکنڈ کے 8 ارب حصے کرتے، اس 8 اربویں حصے میں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کا حکم۔ فرشتے بھی اسی امر کن سے بنائے اللہ، بلکہ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، نحن نحمدک ونسبحک ونمجدک، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، نقدسک، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تیری تحلیل بھی کرتے ہیں، تمجید بھی کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، تیری بڑائی بھی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو نے ہمیں دنیا نہیں دی، ہمارے لیے صرف آخرت ہے۔ انسان خون ریزی بھی کرتا ہے، تیری نافرمانی بھی کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ یہ کیا ماجرا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا جس کو میں نے امر کن سے بنایا، اس کو اور جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا میں برابر کرتا؟ خلقتہ بیدی، انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح پھونکی انسان کو اتنا اونچا رتبہ دیا، ہر چیز انسان کے کام میں لگی ہوئی، ہر چیز انسان کے کام۔ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا۔ موٹی سی بات، کام میں کیسے لگایا کہ سورج فصلیں اگانے کے کام آتا، چاند رنگتیں بھرنے کے کام آتا، سائقوں کے کام آتا، چاند کی چاندنی نہ ہو اگر اسی طرح باطل رہے۔ کچھ فصلیں ایسی ہیں اگر مسلسل اس فصل کے پکنے کے موقع پر راتوں کو بادل رہے، پھلوں میں ذائقہ نہیں ہوتا، ذائقہ نہیں ہوتا، اور اس میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، جیسے آم گرم ہے، تربوز کی تاثیر ٹھنڈی ہے، یہ ستاروں کی روشنی سے ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے انسان کے کام میں لگایا، انسان کو ایسا اونچا رتبہ دیا، ایسا اونچا رتبہ۔ ان انسانوں میں سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے اعلیٰ کیا، ایسا اعلیٰ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں ایک انوکھی بات کہ محمد جب چھوٹے تھے، پہلے تو کسی کو اتنا پتہ نہیں تھا، نوٹس زیادہ نہیں لیا، بعد میں یاد آنے لگے واقعات کہ واقعی کوئی نہ کوئی معاملہ تو تھا۔ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا تھا، محمد لیٹے ہوئے تھے جب ننھے بچے تھے، یہ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے تو چاند ہل رہا تھا، ان کے ہاتھوں پاؤں کی حرکت سے چاند ہل رہا تھا، جیسے کھلونے کو نہیں لٹکا دیتے بچے کے اوپر، تو پھر بعض کھلونے وہ ہلتے ہیں، بچہ خوش ہوتا ہے، اور جب بچہ بڑا ہو جائے پھر وہ انہی کھلونوں کو توڑ دیتا ہے۔ محمد عربی نے اشارہ کیا تو وہ کھلونا ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا، ایسا ٹوٹا۔ محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ لکھی ہے ہندوستان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اس صدی کے شروع میں 2002 میں ایک ایسے عالم کا انتقال ہوا تھا جو دنیا کی 22 زبانیں جانتے تھے۔ کچھ 4 واقعات انہوں نے ذکر کر رکھے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہوا، ریاست مالا بار میں بیرومل بھواسکر ربی اپنے محل کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے۔ اشارہ کہاں ہوا ہے، اس کا اثر، محمد عربی کے اشارے کا اثر کہاں پہنچا، اور پھر جب رتبہ ملا، احساس ملا، ایک تو ان کو اللہ نے چنا، پھر
سارے فرشتوں کا سردار، جس نے سارے نبیوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، وحی پہنچائی، جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے ان کو چنا، اور پھر رمضان کا مہینہ چنا، رمضان میں رات کا انتخاب ہوا، ان دونوں ہستیوں کو اللہ نے تنہائی میں اکٹھا کیا غار حرا کے اندر، اور پھر اللہ نے کیا کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ گویا کہ اسلام کی سب سے پہلی تقریب وہ رات کے وقت منعقد ہوئی، کائنات کی معزز ترین ہستیوں کے بیچ میں منعقد ہوئی، رات کی تنہائی میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کیا۔ اور قرآن نازل کیسے کیا؟ آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اقرأ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں، لکھنا بھی نہیں جانتے، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لکھا نا من محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے تحریر ہے، سہیل بن عمر نے اعتراض کر دیا کہ رسول تو ہم مانتے نہیں، آپ جھگڑا تو اسی بات کا کہ ہم تو مانتے نہیں، اس لیے یہ کاٹے، محمد بن عبداللہ لکھنا، تو اس کو مٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مٹا دو، کہنے لگے جی میری ہمت نہیں، اس لفظ پہ میں غلط پھیر دوں، میں مٹا دوں، میری ہمت نہیں، میں نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا؟ یعنی ایسے امتی تھے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کہا۔ پھر حضرت علی نے انگلی رکھ کے بتایا کہ یہ آپ کے نام کے آگے لکھا ہوا، پھر آپ نے یہ ہاتھ سے بتایا اسے، تو ایسے تھے، اس لیے جبرائیل سے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے گلے سے لگا کے دبایا، اتنا دبایا، اتنا دبایا جتنا کہ وہ دبا سکتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنا دبایا کہ میری بس ہوا، پھر چھوڑ کے پھر کہا اقرأ، پڑھیے، پھر وہی جواب ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں تو پڑھا ہوا تھا۔ پھر سینے سے لگایا، بڑی دیر لگا کے رکھا، دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 3 بار دبایا، پھر یہ وحی ہوئی۔ اس حدیث کی ضمن میں محدثین نے ایک بات لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ چونکہ انسان تھے اور یہ اللہ کا کلام تھا، یہ نورانی تھا، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز، جیسے اب میں بول رہا ہوں یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میرے اندر سے آ رہے ہیں، کہیں باہر سے تو نہیں میں اکٹھے کر کے پھینک رہا، بلکہ میرے اندر سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، اور ترمذی شریف کی روایت ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن مجید سے برکتیں حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ محدثین نے بات یہ لکھی ہے کہ فرشتے نے اس لیے دبا کے رکھا تاکہ آپ کے اندر بھی وہ ملکوتی صفات وہ کچھ پیدا ہو جائے۔ لیکن ایک اور عجیب بات ہے یہاں پر، یہ کچھ اہل علم کے سامنے بیان کرنے کی میں نے جرات کر لی۔ جب کائنات بنی نہیں تھی، ابھی نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ کہکشاں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ تھا اور فرشتے، تب اللہ رب العزت نے اس سے بھی 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، یعنی ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، تب پھر قرآن پڑھا گیا، اور پڑھنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ تو جبرائیل نے بھی وہ قرآن سنا۔ ایک اور روایت میں تذکرہ سورہ یاسین کا ہے کہ کائنات کو بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے، اور یہ کون سے 1000 سال ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، لائٹ ایئرز ہے یا کون سے ہے یہ نہیں پتا، 20 سال ہے یا کون سے سال ہے،
2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ رب العزت، فرشتوں نے اس کو سن کے تبصرہ کیا کہ اتنی عظمتوں والی ہوگی وہ امت جن کو یہ قرآن ملا۔ تو فرشتوں نے اللہ کی زبانی کلام سنا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے تو حضرت آدم تک پیغام پہنچایا، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے پیغمبر 1.25 لاکھ انبیاء تک پیغام پہنچاتے رہے۔ سارے کلاموں کی عظمت کو جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو چونکہ قرآن کی عظمتوں کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی کو سینے سے اس لیے لگا کے رکھا کہ جو برکتیں اس سینے میں آج اکٹھی ہونے والی ہیں وہ برکتیں مجھے بھی حاصل ہو جائیں، پھر اس کے بعد اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات اتری تو اس ہستی کو اللہ نے، اس فرشتے کو جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، سارے انبیاء سے مل چکا ہے، سارے انبیاء تک وحی لا چکا ہے، اس فرشتے کو اللہ نے بھیجا، ساری کائنات کے سردار کو اللہ نے چنا، ایک غار میں اکٹھا کیا، اور پھر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، قرآن کی برکتوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر، حضرت آدم کو صحیفے ملے رمضان میں، ادریس علیہ السلام کو صحیفے ملے رمضان میں، شیس علیہ السلام کو صحیفے ملے رمضان میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے رمضان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے صحیفے ملے رمضان میں، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی رمضان میں، حضرت یوشع بن نون کو صحیفے ملے رمضان میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو صحیفے ملے رمضان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی رمضان میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا رمضان میں۔ یعنی رمضان تو ہے ہی اللہ کے کلام کا، رمضان تو ہے ہی وحی کا، رمضان تو ہے ہی آسمانی علم کا مہینہ۔ تو جب رمضان شروع ہوا تو قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کے آتے رہے، سارے انبیاء کے پاس آئے، لیکن کسی کے پاس 2 بار، کسی کے پاس 4 بار، کسی کے پاس، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 50 مرتبہ آئے، اور ایک اور محدث غالباً علامہ مراغی یہ بیان کرتے ہیں کہ 300 مرتبہ آئے۔ اور جب قرآن مجید نازل ہونے کی باری آئی، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، جب جبرائیل آسمان پہ آنے لگے قرآن نازل ہونے کے بعد، آتے گئے جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آئے، 24,000 مرتبہ۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ اسی وجہ سے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آئے میرے ساتھ، ام ایمن سے ملنے جاتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی اپنی ماں کہا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا تھا۔ ام ایمن سے ملنے جاتے ہیں، دونوں گئے، اللہ کے نبی کی باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور تینوں روتے جا رہے۔ ام ایمن بہت زیادہ روتے تو یہ بھی گئے، لیکن وہ بہت زیادہ رویا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی جو نقصان ہوا ہے، نقصان یہ ہے جب تک اللہ کے نبی دنیا میں زندہ موجود تھے نا، اس وقت تک عرشوں کا زمین کے ساتھ براہ راست رابطہ رہتا ہے، جبرائیل وہ آتے رہتے، اب جبرائیل کبھی اس طرح ہے، یہ رابطہ ٹوٹ گیا، یہ رابطہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب رمضان آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل پھر بھی آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، اور جبرائیل رمضان میں آتے ہیں، ہر رات میں آتے ہیں، اللہ کے نبی سے قرآن سنا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ وہ قرآن
قرآن کی عظمت کے کیا کہنا ہے؟ جبرائیل کا ٹھکانہ پتہ ہے کہاں ہے؟ بیت المعمور کے پاس. بیت المعمور بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں، بالکل بیت اللہ کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا جو کعبہ ہے اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. یعنی ساتویں آسمان سے بھی اوپر جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے. جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ وہاں پہ ہے. لیکن قرآن مجید سننے کے لیے آسمانوں سے جبرائیل کو اللہ زمین پہ بھیجتے کہ قرآن سننا ہے زمین پہ جاؤ. اور جس کو قرآن ملا اس کو اللہ نے رتبہ کتنا دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ملنے کے بعد اوپر گئے. کتنا اوپر؟ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے نیچے رہ گئے. اللہ کے نبی اس سے بھی اوپر گئے. اتنا اوپر گئے، اتنا اوپر گئے کہ وہ ساتویں آسمان پہ رہنے والا فرشتہ وہ بھی رک گیا. اللہ کے نبی نے کہا کیوں جبرائیل کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ آپ کا بس اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا. یہ تھا قرآن والے کا مقام، یہ تھا قرآن والے کا مقام. اس لیے جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا نا، اور محدثین ایک اور بات بھی بیان کرتے ہیں، جس کا مستقل معمول رہا قرآن پڑھنے کا، وہ کبھی ناغہ نہیں کرتا قرآن، صبح و شام پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی یہی رتبہ دے گا. کیا؟ اللہ کہیں گے اقرا ورتقل ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا. فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، تیرا درجہ وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا، وہاں تیرا رتبہ ہوگا. یہ قرآن کا درجہ ہے، قرآن کا درجہ. اور پھر قرآن پڑھنے والوں کی، خصوصاً رمضان میں قرآن پڑھنے والوں کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ آپ حضرات نے سورہ طٰہٰ سنی، سورہ طٰہٰ سنی. یہ کب پڑھی گئی تھی؟ کائنات بننے سے بھی 1000 سال پہلے. اور پڑھنے والا کون تھا؟ پروردگار خود تلاوت فرما رہا. جس طرح پروردگار نے کائنات بننے سے پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی تھی، اس رمضان میں ایئرپورٹ سوسائٹی میں آپ نے کھڑے ہو کر اسی طرح سورہ طٰہٰ سنی. کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی بیشی. جس طرح سورہ طٰہٰ جبرائیل علیہ السلام ہر سال اللہ کے نبی سے آگے سنا کرتے تھے، اسی طرح آپ نے سنی ہے. جس طرح سورہ طٰہٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل سے سنا کرتے تھے، اسی طرح رات کے وقت ہی آپ نے سنی. تو کیا پتہ چلا؟ سورہ طٰہٰ سننے والوں کی نسبت جبرائیل کے ساتھ ہو گئی. انہوں نے بھی رمضان میں کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب سے سنا تھا. سورہ طٰہٰ سننے والوں کی، بلکہ پورا قرآن سننے والوں کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی. انہوں نے جبرائیل سے سارا قرآن سنا تھا، اسی طرح سنا تھا. اور سورہ طٰہٰ سننے والوں کی سارے فرشتوں کے ساتھ نسبت ہو گئی. انہوں نے اللہ سے قرآن سنا تھا، اللہ سے قرآن سنا تھا. تو کتنا اونچا اعزاز دیا اللہ نے کہ اتنے فتنوں فساد کے دور میں اپنے کام کاج کر کے ان میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے آئے، مفتی صاحب کے پیچھے قرآن سنا. اور نسبت کون سی مل گئی؟ فرشتوں جیسی. نسبت کون سی مل گئی؟ جبرائیل علیہ السلام جیسی. نسبت کون سی مل گئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. یہ ہے قرآن کا احسان. ساری کائنات ختم ہو جائے، یوم تبدل الارض، اللہ رب العزت اس زمین کو بدل ڈالے گا. جنت میں آسمان بھی اور ہوگا، زمین بھی اور ہوگی، ساری چیزیں اور ہوں گی. وہاں میں اور آپ بھی ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی اماں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق نہیں کیا کرتے. ایک بار ایک بدو آ کے کہنے لگا جی میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے سواری ہوئی چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ٹینشن نہ کرو، فکر نہ کرو، تمہیں اونٹ کا بچہ دے گا. کہتا ہے جی میں بچے کو کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی مسکرایا اور کہا بھلے آدمی، کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ میں نے کب کہا چھوٹا بچہ دے گا، اونٹ دے گا. تو بوڑھی اماں آئی، آ کے کہا میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے
جنت میں آپ کا ساتھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. لو جی بوڑھی اماں کو پریشانی لگی, بوڑھیا روتے ہوئے چل پڑی. اللہ کے نبی نے کہا اس کو بلاؤ, اور پھر کہا کہ جب جنت میں جائیں گی نا تو آپ جوان ہوں گے, تو ہم اس طرح کے نہیں ہوں گے. قد کتنا ہوگا؟ کم از کم 100 فٹ. ہر ایک کا قد اتنا ہوگا, کم از کم 100 فٹ ہوگا. تو زمین و آسمان بھی اور ہوں گے, لیکن ایک چیز وہی ہوگی, قرآن وہاں پھر بھی یہی دیا اور پڑھے گا کون؟ پروردگار خود سنائیں گے قرآن. تو جنہوں نے قرآن سنا ان کی یہاں دنیا میں بیٹھے جنتیوں کے ساتھ نسبت ہو. ابھی سے اس امت کا اتنا اونچا رتبہ کہ اللہ رب العزت ان کو ہر رمضان جن کو قرآن سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے, اللہ انہیں فرشتوں جیسی نسبت دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے صاف ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, جو قرآن مجید کا ماہر ہے نا یہ اونچے اعلیٰ رتبے کے فرشتوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. اور مہارت سے محدثین 2 باتیں بیان کرتے ہیں. صرف یہ مراد نہیں ہے کہ ترجمہ بھی آتا ہے, تفسیر بھی آتی ہے, شان نزول بھی آتا ہے, بڑے قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے. نہیں, صرف وہی ماہر نہیں ہے, بلکہ وہ معصوم حافظ قرآن, وہ معصوم بچہ جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے, کس کو باریک پڑھنا ہے, کہاں گننا کرنا ہے, کہاں مد کرنی ہے, کہاں قلقلہ کرنا ہے, کہاں میں نے لمبا کھینچنا ہے, کہاں چھوٹا کرنا ہے. یہ ماہر بن گیا. اس کو بچپن ہی میں اللہ رب العزت نے مع السفرۃ الکرام البررہ اونچے درجے کے فرشتوں جیسا رتبہ عطا کر دیا. یہ ہے ماہر. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے. کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, اور ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے, قرآن مجید سے ایمان بنتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے نا تو اس سے ایمان بڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بخاری اور مسلم میں ہے, من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه فلو كان مثل زبد البحر, کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے گا نا روزانہ, اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ. اور ترمذی شریف میں اس کلمے کی 100 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں. 1,24,000 نیکیاں. کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. لیکن قرآن مجید کا ایک حرف جب رمضان میں پڑھا جائے تو اس کی نیکیاں وہ 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ ملتی ہیں. ایک حرف سے مراد کون سا حرف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت کرنے لا اقول الف لام میم حرف, میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے, بلکہ الف حرف, لام حرف, میم حرف. الف الگ حرف, لام الگ حرف, میم الگ حرف. اور ایک روایت میں وضاحت یوں کی الف 13 لام 10 میم 10 تلک 30. یہ 30 نیکیاں بن گئی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ وضاحت کرتے ہیں جس نے باوضو ہو کے پڑھا, یہ تو اگر وضو نہیں ہے نا پھر کوئی پڑھ رہا ہے, زبانی پڑھتے رہتے ہیں, بغیر وضو صرف ہاتھ نہیں لگا سکتے, پڑھ تو سکتے ہیں, اس پہ 10 نیکی. وضو کر کے پڑھا تو 25 نیکی. وضو کر کے نماز میں پڑھا 100 نیکی. وضو کر کے نماز میں پڑھا, جماعت کے ساتھ پڑھا تو 2000 نیکیاں. ایک حرف پہ 2000 نیکیاں. اور جب رمضان آ گیا تو رمضان میں اس کو 70 کے ساتھ اور ضرب دے دیں, کتنی نیکیاں بن گئی ایک حرف پہ. اور اس کے ساتھ خود قرآن کا بیان کیا, قرآن مجید پتہ ہے کیا چیزیں بیان کرتا ہے؟ قرآن شفا بھی ہے, قرآن
ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن خوشخبری بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بھی ہے، قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، قرآن فرشتوں کے سامنے فخر کا ذریعہ بھی ہے، قرآن جو پڑھتا ہے اللہ اس کا فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں، ایک طرف یہ کلمہ، دوسری طرف قرآن مجید ہے، اس کے پڑھنے سے نیکیاں ملیں گی، سوالات، اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے، لیکن قرآن پڑھنے سے نور ملے گا، قرآن پڑھنے سے ہدایت ملے گی، قرآن پڑھنے سے خوشخبری ملے گی، قرآن پڑھنے سے دل نورانی ہوگا، قرآن پڑھنے سے رتبے ملیں گے، قرآن پڑھنے سے خطائیں معاف ہوں گی، قرآن پڑھنے سے فرشتے آپ کے ارد گرد آ جائیں گے، قرآن پڑھنے سے فرشتے آپ کے اتنے قریب آئیں گے، اتنے قریب آئیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاری جب خوبصورت آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، فرشتہ اتنا قریب آتا ہے، اتنا قریب آتا ہے، اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے، اتنا قرب نصیب ہوتا ہے، اتنا قرب نصیب ہوتا ہے۔ بلکہ سیاحین فی الارض، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو زمین پہ رہتی ہے، یہ آسمانوں پہ نہیں جاتے، انہوں نے زمین پہ رہنا ہے بس۔ ہاں ایک وقت آتا ہے جب یہ بھی آسمانوں پہ پہنچ جائے، کب؟ جب قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں یہ فرشتے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ارد گرد، پھر اوپر 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 اوپر، اتنے فرشتے اور اتنے اونچے چلے جاتے ہیں کہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے قرآن پڑھنے سے اللہ زمین والے فرشتوں کو اوپر کرتے کرتے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ جس قرآن کی وجہ سے فرشتے بھی اوپر جا رہے ہیں، اس قرآن کی وجہ سے پڑھنے والے کو اللہ رتبہ کتنا دے گا، اللہ رتبہ کتنا دے گا۔ آخری بات عرض کرو، اس کے اتنے انعامات، تھوڑا سا تذکرہ مجھے یاد ہے، پچھلے اور اس سے پچھلے سال تذکرہ ہوا تھا اس حدیث سے، پھر ذرا تفصیل سے ذکر کر دوں، 2-3 حدیثوں کا مفہوم ان سب کو ملا کے فضیلتیں ذکر کر دوں۔ ایک بندے کو قبر میں رکھا جائے، حیران ہوگا، اور حیران ہوگا، حیرت سے ایک نوجوان کو کہے گا، اس کی حیرت کی یہ وجہ ہوگا، اس نوجوان کو مخاطب ہو کے کہے گا کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، میں نے تو سنا تھا قبر تنہائی کا گھر ہے، قبر وحشت کا گھر ہے، قبر خوف کا گھر ہے، قبر کیڑوں کا گھر ہے، قبر اندھیرے کا گھر ہے، لیکن یہاں تو کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی وحشت نہیں ہے، اور تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ ابھی یہ بات چل رہی ہوگی، اتنے میں منکر نکیر آ جائے گا، وہ اس نوجوان کو کہیں گے نکلو، ہم نے اس سے سوال کرنا، تو کہے گا نہیں جاتا، میرا دوست ہے، میں تو دوست کو نہیں چھوڑ سکتا، سوال کرنے ہیں تو کرو۔ تو فرشتے خاموش ہو جائیں گے، ڈانٹا بڑا ڈانٹا، اب اسی کے سامنے سوال کر کے چلے جائیں گے، اب یہ اور حیران ہوگا، پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا ہم نہ کر، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی صبح پڑھتا تھا کبھی شام پڑھتا تھا۔ قرآن خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا، پھر قرآن تسلی دے گا اور کہے گا کہ آپ میری دوستی دیکھ، پھر اس کے سامنے قرآن جائے گا ملائے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہے گا یا اللہ میرا دوست آیا ہے اور میں تیرا کلام ہوں، یہ میرا دوست ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کے لیے جنت کی خوشبوئیں جنت کا بستر دے دے۔ قرآن لائے گا، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھائے گا، خوشبوئیں اس کو دے گا، اور ایک پھول اس کے سینے پہ رکھے گا، ایک پھول شاخ والا، یوں اس کو موڑ کے اس کی ناک کے قریب کرے گا، اور عجیب اللہ کی شان۔ سن 2014 میں خالی مانسیرے کے گاؤں کے ایک ساتھی چلے میں چل رہے تھے، ادھر تھے جنوبی پنجاب، وہاں انتقال ہوتے وہی دفن کرتے، قرآن پڑھنا پڑتا، بہت زیادہ قرآن پڑھتے، گشت کیا، گشت سے آئے، پھر قرآن لے کے بیٹھ گئے، پھر تعلیم ہوئی، سارے اعمال میں جڑ کے قرآن قرآن قرآن۔ تو کہیں فوت ہوئے، گھر والوں کا اصرار تھا کہ اس کو ہم نے لے کے جانا،
میت لے کے جائیں گے. بہت سمجھایا وہاں بزرگوں نے کہ نہ لے کے جائیں. ایک بزرگ نے یہ کہا, صاحب کشف کہنے لگے کیوں راز فاش کرتے, کیوں راز فاش کرتے. لیکن ان کا اصرار تھا کہ ہمیں سکون نہیں آ رہا. علماء سے مشورہ کیا, سب نے کہا جی اتنی ضد کر رہے ہیں, سکون نہیں مل رہا, اجازت دے. جیسے ہی قبر کھولی تو سینے پہ پھول رکھا ہوا, یوں ہی بوڑھا ہوا, اس کی پتیوں میں سے قطرہ گرتا حاجی صاحب کے ہونٹ کھولتے اس کے اندر چلا گیا. فوراً بند کر دیا کہ نہ پیچھے. مسند بزاز کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ وہ اس کے ناک کے قریب کرے گا اور پھر کہے گا میرے دوست تو اس کی خوشبو سے لذت لیتا رہ اور میں تیرے پاس بیٹھا ہوں. اب میدان حشر میں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تنہا نہیں چھوڑوں گا, پورے صراط میں میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میزان عمل میں میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کے بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. وہاں پہنچا کے محشر برپا ہوگا تو اللہ رب العزت کے سامنے انعام کیسا ملے گا. لیکن یہاں ایک بات ذکر کرتا, فتنہ و فساد کے زمانے میں یوں کی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ یہ سارا کچھ تو ہونا ہے جب قیامت آئے گی, قیامت تو ابھی آئے گی, یہ ساری باتیں کیسے پیش آ گئی. قیامت تو ہمارے حساب سے آئے گی نا. اللہ کے لیے کوئی ماضی مستقبل حال ہے؟ اللہ کے لیے تو سب کچھ ہے. تو اللہ اپنے محبوب کو اگر ماضی سے اٹھا کے مستقبل میں پہنچا دے, کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں. اپنے محبوب کو اللہ نے سارا کچھ دکھایا. تو پھر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا, یہ اٹھے گا محشر سے, پورے محشر میں, پورے محشر سب کے سامنے جب یہ آئے گا, اس کے سامنے قرآن آئے گا, خوبصورت نوجوان کی شکل ہی میں ہوگا, اور کہے گا یا اللہ یہ میرا دوست ہے, فاکرمہ, یا اللہ اس کو کچھ پروٹوکول دے دے, فالبسہ تاج الکرامہ, اس کو اعزاز کا پروٹوکول کا لباس تاج پہنایا جائے گا. اس کے تاج سے یکدم سارا محشر جگمگائے اور سارے محشر میں خوشبو بھی بکھر جائے. سارے دیکھیں گے آپ یہ قرآن والا. قرآن پھر کہے گا یا رب حلل, یا اللہ اس کو لباس بھی پہنا دے. اللہ لباس پہنا ہے. یا رب زدہ, اے اللہ اور اضافہ فرما دے. فالبسہ حلۃ الکرامہ, پورے کا پورا لباس اس کو اعزاز کا پہنا دیا جائے گا. اب اللہ کی طرف سے فرشتے اس کو کہیں گے. اب قرآن تو کہہ چکا, اب آگے اس قرآن کی برکت دیکھو. پھر اس کو کہا جائے گا اس موقع پر اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اب تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا چلا جا. جس کو اللہ نے قرآن کی دولت نصیب فرما دی بڑا اونچا مقام مل گیا, اور جن کو سننے کی دولت بخشی ہے ان کو بھی اونچا انعام ملا. کیونکہ سننا یہ اللہ کی فرمائش تھی. اللہ نے کہا اپنے محبوب سے, اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ آپ ابی بن کعب کو قرآن سنا. جیسے اعلان ہوتا ہے, اسٹیٹ سیکرٹری اعلان کرتا ہے فلاں قاری صاحب اب آ کے قرات کریں گے, آپ سب خاموشی سے سنیں. تو اللہ نے کہا اپنے محبوب سے کہ ابی بن کعب کو آپ قرآن سنا. اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب سے کہا, نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب سے کہا, تو حضرت ابی بن کعب روتے جا رہے تھے. اللہ سمانی, اللہ نے میرا نام لیا. اور پھر ایک موقع ایسا آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے, منبر رکھا ہوا, حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, منبر پہ بیٹھو اور مجھے قرآن سنا. یعنی قرآن سننا یہ اللہ کا طریقہ ہے. قرآن سننا اللہ کے نبی کا بھی طریقہ ہے. قرآن سننا فرشتوں کا بھی طریقہ ہے. اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ قرآن سنو. لہٰذا جنہوں نے سنا ہے وہ اپنی سعادت پہ ناز کریں کہ اللہ نے بڑا اونچا رتبہ دیا ہے, بڑا اونچا رتبہ دیا ہے. تو سارے حضرات بڑے سعادت, بڑے خوش وقت کہ رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کا ساتھ
روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں، دونوں سفارش کریں۔ روزہ کہے گا اے رب منعتہ من الطعام من الاکل والشرب والشہوۃ، اے رب میں نے اس کو کھانے سے روکا، میں نے اس کو کھانے سے، میں نے اس کو پینے سے، میں نے اس کو شہوتوں سے روک دیا، فشفینی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ پھر قرآن کہے گا اے رب منعتہ من النوم، میں نے اس کو سونے سے روک دیا، کئی جلدی سو جاتے ہیں نا، اب تو 11:30 ہو رہے ہیں، اس سے پہلے سونے کی روٹین ہوتی ہے، کس کے لیے جاگ رہے ہیں؟ قرآن کے لیے، فشفینی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ اللہ کہے گا روزے کی سفارش بھی قبول ہے، قرآن کی سفارش بھی قبول ہے، میرے ان بندوں کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ رب العزت نے یہ سعادت نصیب فرمائی، یہ مقام ہر ایک کو مل سکتا ہے، آسان سی بات۔ کوئی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں فرشتے ہیں، قرآن لے کے بیٹھے، قرآن پڑھنے لگ جائے، پکی بات ہے اس کے گھر میں فرشتے بیٹھے ہیں، مسئلہ نہیں، قرآن پڑھو فرشتے آئیں، لیکن صحیح پڑھو، یہ شرط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کئی قرآن پڑھنے والے ایسے قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن لعنت کرتا ہے جب ٹھیک نہ پڑھے، اللہ ٹھیک پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اگر کسی نے پڑھنا شروع کر دیا لیکن ٹھیک ہو نہیں رہا، اللہ پرفیکشن نہیں چاہتے، صرف محنت دیکھتے، محنت کر رہا، جو سیکھتے سکھاتے مر جائے اس کو رتبہ کتنا ملے گا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی یہ بات بھی بتائی کہ اللہ کے نبی نے خود مجھے ارشاد فرمایا تھا یا علی تعلم القرآن وعلمه الناس فإن مات فيها زارت الملائكة قبرك كما يزور الناس بيت الله العتيق، اور كما قال علیہ السلام کہ علی قرآن سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، اگر اسی سیکھنے سکھانے میں تمہاری موت آ گئی تو فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے ایسے آیا کریں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا احساس۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف رمضان میں ہر روز صبح اور شام قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا رمضان دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے اور ختم قرآن کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں 60,000 فرشتے آتے ہیں، اور اس موقع پر عند ختم دعوت مستجابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کی امت اس کے ساتھ تو ویسے ہی خیر کا معاملہ ہے، تھوڑی دیر سر جھکا کے تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔
کل کی اس ہستی کو تھوڑا سا یہ تصور کر کے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اقدس کے پاس بیٹھے اور اپنے محبوب کو درود و سلام سنا، اس لیے خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر درود شریف کہ یہ نبی کا حق ہے اور ہم ان کے امتی ہیں۔ جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، گنہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی ایک آسرا ہے کہ اللہ کے نبی کی امتی اسی امید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نہ جانے اللہ کس کو سن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اے شان والے اللہ، اے رحمت و برکت والے اللہ، اے عطا والے اللہ، اے محمد عربی کے اللہ، اے اپنا قرآن دینے والے پروردگار، اے کریم اللہ، اپنا قرآن پڑھنے کی، اپنا قرآن سننے کی توفیق بخشنے والے مولا، ختم قرآن کی مجلس ہے اے میرے مولا، تیرے محبوب نے فرمایا اس مجلس میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، اے میرے مولا بابرکت مجلس ہے، فرشتوں کی مجلس ہے، تیرے محبوب کے امتی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اس امید کے ساتھ اے میرے مولا، اس یقین کے ساتھ اے کرم والے اللہ، یہ سوچتے ہوئے کہ تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، اے میرے مولا اپنے محبوب کے امتیوں پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، اے میرے مولا جیسے کسی نے کہا اور شاید سچ کہا، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی، اے میرے مولا ہمیں بس یہی آسرا ہے کہ تیرے محبوب کے امتی ہیں، اے میرے مولا اپنے محبوب کے امتیوں پہ رحم فرما دے، اے کرم والے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے کرم والے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، اے مولا جیسے بھی ہیں تیرے بندے تیرے محبوب کے امتی ہیں، اے مولا تیرے بندے نے قرآن سنایا، تیرے بندوں نے قرآن سنا، بابرکت رہتے ہیں، آخری اشرا ہے، تجھے مانگنا بڑا پسند ہے، اس مجلس کی دعا تو ایسے قبول کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم توبہ کرتے ہیں مولا ہماری توبہ قبول فرما لے، اے پروردگار تیرے محبوب قرآن پڑھتے تھے، جبرائیل سنا کرتے تھے، مولا تیرے محبوب پڑھتے تھے، صحابہ سنا کرتے تھے، مولا جبرائیل قرآن لایا کرتے تھے، صحابہ دیکھا کرتے تھے، مولا صحابہ جہاد کرتے تھے، فرشتے ساتھ دیا کرتے تھے، اے مولا اب نہ وہ مجلس ہے، نہ تیرے نبی ہے جو قرآن پڑھے،
نہ صحابہ ہے جو قرآن پڑھے، اب تو میرے جیسے گناہگار ہیں۔ اللہ تو نیکوں سے راضی ہوتا ہے، اب گناہگار بھی تو تیرے بندے ہیں نا میرے بارے، ہمارا بھی تو تو ہی پروردگار، تیرے سوا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہم اقراری مجرم بن کے بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں، بس تیری رحمت کا آسرا ہے، تو ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے میرے مولا۔ جو فرشتے اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں مولا، ان کو گواہ بنا کے کہہ دے میں نے تو معاف کر دیا۔ اے کریم اللہ، بس یہی سہارا ہے کہ ہم تیرے محبوب کی امتی ہیں۔ اے کریم اللہ، اس نسبت کی لاج رکھ لے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے دکھ درد کو دور فرما دے۔ حضرت مفتی صاحب کے ماموں کا انتقال ہوا، میرے مولا ان کو بلند رتبے نصیب فرما دے۔ کرم والے اللہ، اور بھی جتنے حاضرین ان کے دلوں میں آ رہا ہوگا، کاش ہمارا بھی نام آئے، ہمارے پیاروں کا بھی تذکرہ ہو مولا۔ ہم سب کے پیاروں کا جو بچھڑ گئے تیرے پاس چلے گئے، سب کے لیے خیر مانگتے ہیں، سب کی مغفرت طلب کرتے ہیں، سب کو معاف فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے کریم اللہ، جو بے اولاد ہیں اے میرے مولا، مجھ سمیت ان بے اولادوں کو 1 سال اولاد نصیب فرما دے۔ اے کرم والے اللہ، جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں مولا، قرضوں سے نجات نصیب فرما دے۔ اللہ سارے کام تو تیرے ہی قبضے میں ہے، تو ہی بنانے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی رتبے دینے والا ہے۔ اے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے سارے بگڑے کاموں کو بنا دے۔ اے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے کرم والے اللہ، جیسے اب یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں ہی ہم سب کو جنت میں اپنے محبوب کی مجلس میں اکٹھا فرما دے۔ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر نصیب فرما۔ اے مولا، قرآن کا یہ تعلق مرتے دم تک ہمیں نصیب فرما۔ اے پروردگار، مانگنا بھی نہیں آتا ہے میرے مولا، بن مانگے نصیب فرما۔ مولا، بہتے آنسو کی لاج رکھ، ہماری دعاؤں محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔